بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا ایمان، لہوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہے، انسان کا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہے جب تک اللہ قبر میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کی تائید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تمام عمر جنت کے کام کرتا رہتا ہے، ایک ہاتھ جنت میں داخل ہونے میں رہ جاتا ہے، اس سے ایک ایسا کام ہو جاتا ہے کہ سیدھا دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ساری عمر دوزخ کے کام کرتا ہے، ایک ہاتھ دوزخ میں داخل ہونے میں رہ جاتا ہے، پھر ایک ایسا نیکیہ کام کرتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لحظ قبر میں داخل ہونے تک ایمان خطرے میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ان فتنوں کے ایام میں انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال، کہ تم اعمال کے ساتھ جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ ایسا فتنہ جو مثل اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ایسا فتنہ جو مثل اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح ہے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے گریں گے، اور اس فتنے میں ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچے گا۔ اس وقت تک مومن کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے جب تک ایمان کو بچا کر لحظ قبر میں داخل نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمان ہونے کا سبب بھی بیان فرمایا ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت سے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، ان میں سے دو کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے مرزائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، اور دوسرا انکار حدیث کا فتنہ۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال مرحوم اور لہوی رحمۃ اللہ علیہ آپس میں محبت کا تعلق تھا۔ علامہ اقبال مرحوم، ان کے شعروں میں جو دین کا رنگ ہے وہ بھی اللہ والوں کی نیک صحبت کا اثر ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ الحمدللہ ہمارے سندھ سے قاری عبداللہ صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں،
رائبن کے ایک جوڑ پر تشریف لائے ہوئے، پہلے یہ 10 سن کا جوڑ ہوتا تھا، وہ فرمانے لگے کئی میواتی بزرگ بڑی عمر کے اب تک سندھ میں موجود تھے، فرمایا جن کا بڑے حضرت جی حاجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق اور ان کے ساتھ دعوت کے کام میں شریک کیا کرنا، بیعت کا تعلق اور ان کے ساتھ دعوت کے کام میں شریک فرمانے لگے جن کا بھی بڑے حضرت جی حاجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا ان سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا، فرمایا ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرمایا موت و قریب آتا، لوگ کہتے آؤ ہمارا کلمہ سن لو، بس کلمہ پڑھتے اور روح پرواز کر جاتی ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے ہمارا کلمہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پہلے بھی سنایا اور سناتا رہوں گا، ایک ایک واقعہ بار بار یاد رکھنا، دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے رہا۔ ہمارے سندھ میں کنڈیاروں میں حضرت مولانا محمد ادریس عمر صاحب دامہ برکاتہ العالیہ جامع مدینہ میں تشریف لائے، وہاں طلباء میں بیان فرما رہے تو بیان میں یہ واقعہ سنایا کہ ایک مصری تھے، ایک مصری تعمیر کا کام کرنے والے ہیں، بھائی فاروق صاحب ہمارے بزرگ سلطان صاحب، مجھے فرصت ملے میں پورے مجمع کا نام لے کر محبت سے شکریہ ادا کروں، یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں۔ ایک بھائی نے کسی کے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، نیکی کرنے کے بعد کہنے لگے اب آپ نے مجھے آخرت میں یاد رکھنا ہے، اب آپ نے مجھے آخرت میں یاد رکھنا ہے یار۔ تو اگلے بھائی کہنے لگے میں یاد رکھوں نہ رکھوں، جن کے لیے آپ نے نیکی کی ہے بس وہ یاد رکھیں، الحمدللہ۔ ہاں اور رب کی ذات ایسی ہے وہ بھولنے والی نہیں آکنا، ہاں وہ بھول سے پاک ہے آکنا، وہ تو ہمارے دماغوں کو پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے اندر ہمارے دماغوں میں قوت یاد کو، قوت یادداشت کو، قوت حفظ کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ تو ہمارے ذہنوں کے خالق ہیں آگنا، بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی۔ کہتے ہیں نا ہماری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ انسان کی ظاہری شکل و صورت تو خوبصورت ہے، آگے یہ ظاہری شکلیں یہ عارضی ہیں، ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے آگے۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ کوئی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی، تو حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد
فرمانے لگے آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا۔ خود اللہ میاں کتنے حسین جمیل، جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے، شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس ہی آنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بخاری شریف میں، حدیث شریف میں، سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو، یاد رکھنا۔ یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں، آگنا بات سے بات بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں تو ہماری ہر قوت محدود ہے، محدود یاد رکھنا۔ یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت اللہ نے اس کی ایک حد رکھی ہے، یا کہیں ہم نے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت محدود ہے، اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ قوت ہوتی جو خوردبین کے ذریعے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، خوردبین کے ذریعے، خوردبین چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھلاتی ہے نا۔ اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ قوت ہوتی جو خوردبین کے ذریعے ہے، تو پھر ہمارے لیے پانی پینا مشکل ہوتا ہے۔ آپ میں پانی میں جراثیم، جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، وہ آپ کو بالکل بڑے بڑے مینڈک اور ڈڈو اور بڑے بڑے جاموں کی طرح نظر آتے ہیں، پانی پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کا بسترے میں لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، بستروں میں جو پسو ہوتے ہیں، پسو چھوٹے چھوٹے جانور آپ کو یہ بالکل بڑے بڑے جاموں کی طرح نظر آتے ہیں۔ زمین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، یہ کیڑے مکوڑے بالکل آپ کو بڑے ہاتھی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ہماری کانوں میں سننے کی قوت محدود ہے، یا کرنا سننے کی، اگر ہمارے کانوں میں سننے کی وہ قوت ہوتی جو ٹیلی فون کے ذریعے یہ ہے، آواز، یہ پوری آواز ہے، فضا ہے، آوازوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کتنے اللہ نے باریک پردے ڈال رکھے ہیں اللہ نے۔ آپ بٹن دباتے ہیں، آواز آنا شروع ہو جاتی، کتنی باریک لہریں ہیں یار اللہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی۔ اگر ہمارے کانوں میں سننے کی وہ قوت ہوتی جو ٹیلی فون کے بٹن دبانے کے بعد حاصل ہوتی ہے یار اللہ، تو پھر تو آپ کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی، بیان سننا مشکل ہو جاتا، گھر میں آرام کرنا مشکل ہو جاتا، آوازوں کا ایک شور بپا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ہر قوت محدود، اسی طرح ہماری جو قوت عقل ہے، قوت عقل وہ بھی محدود ہے، یاد رکھنا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ایک روایت نقل کی، کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، اور عقل کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو عطا فرمائے، الحمدللہ۔ تم جن کے پیچھے لگتے ہو ان بیچاروں کو تو استنجا کرنا بھی نہیں آتا ہے، غیروں کی کیا نقالی اتارنی ہے۔ یہ حدیث، یہ بھی کتنی کتابیں میں نے رکھی ہوئی، یہ ساری یہ اوپر جلالین شریف ہے، یہ حدیث شریف کی جتنی کتابیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔
کائنات میں اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو عطا فرمائے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، ایک حصہ یاد رکھنا۔ یہ بات لوگ کہتے اے گل میری عقل بچ نہیں آندی، اے گل میری عقل بچ نہیں آندی۔ بھائی تیری عقل ہے کہ نہیں جی کہ سب کچھ بچ آ جائے؟ کیا دیا، کیا ملا ہے آپ کو اللہ؟ چکا دے اپنے آپ کو اللہ۔ عقل پرست نہ بنے، خدا پرست بنے یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہم لیے ہماری یہ دینی کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے، جہاں ہمارے ظاہری حواس کی انتہا ہوتی ہے، یہ ظاہری حواس، یہ حواس خمسہ ہے نا، حواس خمسہ یا اللہ تعالیٰ۔ قوت باصرہ، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت یا رکھنا، قوت لامسہ، ہاتھوں میں چھونے کی قوت ہے، قوت ذائقہ، زبان میں چکھنے کی قوت یا کر اللہ۔ اللہ نے یہ قوت تقسیم کر رکھی ہے اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں، لڈو برفی ہے، آپ ہاتھ کے اوپر لڈو برفی رکھے، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اللہ۔ ہاں یہ گرم اور ٹھنڈک کو تو محسوس کر لے گا ہاتھ، یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ اللہ نے گرم اور سرد کی اللہ نے قوت اللہ نے پورے جسم میں رکھی ہے کہ جسم کے جہاں کسی بھی حصے پر کوئی چیز لگائیں وہ محسوس کرے گا اللہ۔ آپ سردیوں میں بعض دفعہ گرم پانی سے غسل کرتے ہیں تاکہ پورا جسم آگے اس کو گرمی محسوس ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بخار کی حالت میں آپ برف کی ٹکور کرتے ہیں اللہ۔ چھونے کی اللہ نے قوت پورے جسم میں رکھی ہے، لیکن چکھنے کی قوت اللہ نے زبان کے اوپر ایک باریک پردہ رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی اللہ نے قوت رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک خاتون نے پردے میں بتلایا کہ میری قوت ذائقہ وہ ختم ہو گئی ہے، اب میں چیز کھاتی ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ نمکین ہے یا میٹھی چیز ہے، قوت ذائقہ ختم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اللہ اپنی ہر جگہ اپنے دماغ کو نہ چلایا کریں۔ جس پیاری ذات نے یہ دماغ عطا کیا ہے، اس دماغ کو ان کی فرما برداری میں استعمال کریں، یہ ہے عقل مندی اللہ۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں، یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب، ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی پہچان کروائی، فرمایا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یعقلون۔ عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہاں سبحان، ہاں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کھڑے ہو کر بھی یاد کریں، بیٹھ کر بھی یاد کریں، اپنے پہلو کے بل لیٹ کر بھی یاد کریں، سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہو گیا۔ عقل مند وہی ہے کہ جس پیاری ذات نے یہ عقل کی ڈبی عطا کی ہے، سب سے پہلے اس کے ذریعے رب کو پہچانے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے اللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، یہ گھر نہیں راہ گزر ہے۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے نا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور فلسطین کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے بھائیوں کو یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جہاں تک ہو سکے یا چلو کم از کم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں بے حسی ہے، بے حسی یاد رکھنا۔ ہاں اب دیکھو وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں اور یہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، یاد رکھنا، حیا نہیں آتی تم کو، یاد رکھنا، بغیرتی کی انتہا ہے تمہاری۔ وہاں جنازے اٹھے ہیں اور تمہارے یہاں تماشے کر رہے ہیں۔ خدا بچائے عذاب سے، یاد رکھنا، جو گھڑی ان پر آ سکتی ہے وہ تم پر بھی آ سکتی ہے۔ اتنی بے حیائی تمہارے اندر، اتنی بے حیثیت تمہارے اندر، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں لندن میں ہمارے بڑے عالم دین تشریف لائے، وہ 8 لاکھ وہاں پر وہاں انگریزوں نے وہاں مظاہرہ کیا۔ تم سے تو وہ اچھے، یعنی ہمدردی کے اعتبار سے، جو مظاہرہ کرنے کے اعتبار سے تم سے وہ لوگ، یاد رکھنا، کیا معلوم ان کو اس ہمدردی کی وجہ سے اللہ خاتمہ ایمان فرما دے۔ اور یہ جو آج حدیث پڑی ہے، فتنوں کا دور ہے، آدمی صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر۔ یہ تمہارے جو اس قسم کے یہ بے حسی ہے، خطرہ ہے کہیں ایمان کو لڑنے پہ۔ یاد رکھنا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، تم یہود کا دل خوش کر رہے ہو، کیا معلوم تمہیں انہی کا دل کھڑا کرے گا۔ حیا نہیں ہے، بغیرتی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے بھی رستے میں کچھ سنا رہے تھے، وہاں کوئی بوڑھے آدمی وہاں پورا خاندان شہید ہو چکا، اور وہ اپنے شہیدوں کو کہہ رہے، تم رسول اللہ سے کہنا مسلمانوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ ہے بے حسی کی انتہا، یا کلام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں اگر ان کے گھر تباہ ہو سکتے ہیں، یہ کفر ہے نا، الکفر ملت واحدہ، یا کنا، یہ کسی کا ہمدرد نہیں ہے۔ تم ان سے جو ان کے بینکوں میں سود پر قرض لیتے ہو، آگے دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کیا عذاب آنے والا ہے۔ تم اپنے شاخ، تم یہ قریب فانی خان دیکھیں، ان کی یعنی جنگ کے باوجود ان کی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر IMF کا ایک آنے کا قرضہ نہیں ہے۔ قناعت کا مزاج، گزارے کا مزاج، یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی دعا کیا کریں، اللہ صلی سے دعا کیا کریں، یہ گھر نہیں راہ گزر ہے، یہ میانی قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں جنازہ نہ پہنچتا۔ یہاں آخر ہم نے بھی جانا ہے، اللہ تو جتنا بس میں ہو ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ الحمدللہ جہاں تک ہو سکے ان کے اور کر رہے ہیں، الحمدللہ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاکستان جو بچا ہوا ہے، میرے کروں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں جن کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، صدقہ خیرات کا جذبہ، تعاون کا جذبہ، اس ہمدردی کی برکت سے اللہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، یا اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ محبتیں راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے کرتے رہا کریں۔ ہاں کلمہ طیبہ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام۔ پھر عرض کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھیں۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد رکھنا۔ روزی کوئی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعے کو ذرا میں کچھ سفر پہ ہوں، عمرے کا سفر ہے، میری طبیعت نہیں کر رہی تھی عمرے پر بھی جانے کو، حالات کی وجہ سے پھر کچھ ساتھی کہنے لگے چلو مل جل کر وہاں جا کر دعائیں خیر کر لیتے ہیں، اللہ پاک ادا چلو اس نسبت سے سفر کر لیتے ہیں لالا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہاں ہوں جہاں بھی ہوں، بس اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام جہاں ہی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور نصرت شامل حال فرمائے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو رمضان سے پہلے ہی حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ، شاید رمضان محمدی رمضان شروع ہو جائے، آئندہ اس سے اگلے جمعے کو انشاءاللہ امید اللہ ہے پہلے ہی واپسی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں رمضان کو علماء کرام کا دورہ ہوتا ہے، اس میں پھر مجھے شرکت کرنی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے یکم رمضان تک حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ قبول